آج کا غم جو ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسے تو میں انڈیا سے آیا ہوں، مہاجر ہوں، لیکن میں اپنے کو انسان کہتا ہوں۔ میری پہچان میں نے انسان رکھی۔ وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع ہی سے اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی کاموں اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بچا لیتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو شدید قسم کی ذیابیطس میں مبتلا تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوا۔ انہوں نے صرف 5,000 روپے سے اپنے پہلے فلاحی مرکز ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ ایدھی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے بانی عبدالستار ایدھی کو بچپن سے ہی انسانیت کی خدمت کا شوق تھا۔ میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، بھلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ کسی کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا۔ نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو مانے۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ جب ان کی عمر محض 11 سال تھی ان کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی والدہ خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔
آنے والے سالوں میں اہدی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے اہدی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ مجھے مریضوں سے بہت شوق اور ایمبولینس چلانے کا، تو میں ایمبولینس سروس بھی سیکھی، ایک ایمبولینس لی۔ میں نے زندگی میں ایمبولینس کے سوا کوئی گاڑی نہیں چلائی۔ 48 سال میں نے ایمبولینس چلائی، لاورسوں کو اٹھانا، اسپتال میں چھوڑنا اور اسپتال سے گھر چھوڑنا۔ اہدی صاحب کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے، سب ان کو شیخ چلی کہا کرتے تھے، تو کہتے تھے میں پورے ملک میں نیٹ ورک کا جال بچھاؤں گا گاڑیوں کا۔ میں سچی کسی کے پاس جا کے مانگوں، یہ بھی میری کوئی نیت نہیں تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کو دینے والی بناؤں، تو اس کا طریقہ میں نے فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ کر بھیک مانگی، تھوڑی ملی لیکن ٹھیک ملی۔ آج اہدی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ میں امداد کے لیے وہ خود روانہ ہوتے تھے، اور اہدی فاؤنڈیشن کی حادثات پر رد عمل کی رفتار اور خدمات میونسپل کی خدمات سے کہیں زیادہ تیز اور بہتر ہے۔ اسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ اہدی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ گھروں میں بوڑھوں کی عزت نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہو گئے تو انسان نہیں بنے، نکال دینا۔ روز کے روز 5-6 بوڑھے میرے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، میری والدہ ہو میرے پاس، تو اس وجہ سے اہدی ہوم کی چوائس کی اور یہاں پر آیا۔ اہدی صاحب کو ایک بڑا انسان پایا۔ مجھے یہاں پہ اس لیے ہوا کہ میرا کوئی کہیں کسی جگہ پہ رہنے کا بندوبست نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے ظاہر ہے کہیں ہمارا کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ اہدی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر اہدی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے، تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو اہدی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے میری بیوی اللہ نے بہت اچھی تھی، اس نے مجھے ساتھ دیا اور آج دن تلک کے ساتھ دے رہے۔ گھومنے کس کو جانا ہے؟ اچھا، آئس کریم کس کو کھانی ہے؟ مار کس کو کھانی ہے؟ مار بھی کھانی ہے۔ یہ سارے بچوں کو مائیں چھوڑ کے بیماری میں چھوڑ گئی ہیں، اور بیماری میں علاج نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر ہے نا بیمار ہوتے ہیں، تو غربت بھی ملک میں بہت ہے۔ 375 سینٹر ہیں، سینٹروں میں چولہے رکھے، چولہے میں ڈال دو، جس حالت میں ہو تمہیں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ بچی بیمار ملی تھی، 1 سال کی تھی، اور ابھی یہ 2 سال کی 2.5 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ہے نا اس میں آخری سانس تھا تو یہ بچ گئی، تو اس کا نام اللہ بچا ہی رکھا ہے ہم نے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ دن میں 8-10 عورتیں جوان گھروں سے ناراض ہو کر آ جائیں۔ ابھی بھی ہم نے ان کو آزادی نہیں دی، یہ غلام کی غلام، ان کی ساری محنت کرے، کھلائے پلائے، تھوڑی سی بھول ہو جائے تو تھپڑ، پھر گھر سے نکال دینا، پھر یہ مجبور ہو کر میرے پاس آتی ہیں، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے لے کر، ہم انکار نہیں کرتے۔ فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں اہدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امداد اور نگرانی اہدی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے تھے، پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفت سماٹرا، اندرمان کے زلزلہ سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں۔ اہدی نے لاوارث بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا اور بے سہارا خواتین اور بزرگوں کے لیے مراکز قائم کیے۔ ہم ابھی بھی انسانیت کو نہیں مانتے، ہم قبیلوں میں سسٹم میں بٹے ہوئے ہیں،
फर्का परिस्थितियों में बटे हुए हैं और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। और दमिश हों, उन्होंने कहा कि इंसानियत की बैनुल-अक़वामी खिदमत के हवाले से हमारा एक कदम और आगे बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन के क़याम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज हासिल किया। इहदी बजाते खुद बगैर छुट्टी किए तवील तरीन अरसे तक काम करने के आलमी रिकॉर्ड के हामिल हैं। एक अखबार के अल्फाज हैं, आज पाकिस्तान के अलावा इस्लामी दुनिया में भी इहदी ने एक गैर खुद गर्ज और मोहतरम शख्स के तौर पर शोहरत पाई है। शोहरत और इज्जत के बावजूद उन्होंने अपनी सादा जिंदगी को तर्क नहीं किया। वो सादा रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहनते थे जो सिर्फ एक या दो उनकी मिल्कियत थे। इसके अलावा उनकी मिल्कियत खुले जूतों का एक जोड़ा है जिसको वो साबका 20 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भी हकीकत है कि इहदी फाउंडेशन का बजट 1 करोड़ का है जिसमें से वो अपनी जात पर 1 पैसा भी नहीं खर्च करते। जब भी मर्जी चाहे जा सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं। जमहूरियत तो इसका नाम है, इंसानियत इसका नाम है। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट के नहीं देता और ना बदला नहीं लेता और उसको अल्लाह पे यकीन बोले। मैं कभी सच्ची तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे जरूरत है मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ, गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के एनजीओ है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे फैसल इहदी बताते हैं, जब अफगानिस्तान में मरकज का इफ्तिताह किया जा रहा था तो हम बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। अब्दुल सत्तार इहदी को मिलने वाले बैनुल अक़वामी एजाज़ात।
ستار اہدی کو ملنے والے قومی اعزازات۔ قدرتی آفات اور حادثات میں فوری مدد کو پہنچنے والے عبدالستار اہدی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا اعزاز دیا، اور 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ مجھے سینکڑوں ایوارڈ ملے، 250 کے قریب، ٹوٹل انکم 75 کروڑ روپے۔ اور کہیں بھی دنیا میں ایمرجنسی ہوتی ہے، پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، مجھے اللہ نے وسائل دیا۔ اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے عبدالستار اہدی کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 50 روپے مالیت کے عبدالستار اہدی کے نام سے منسوب 50 روپے مالیت کے 50,000 سکے جاری کیے گئے تھے۔ اب تک پاکستان میں 5 شخصیات کے یادگاری سکے جاری کیے گئے۔ عبدالستار اہدی نے اپنی زندگی میں تقریباً 2000 سے زائد تعفن زدہ لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور ان کی تدفین مکمل طریقے سے کرتے رہے۔ عبدالستار اہدی ساری زندگی مردوں کے کپڑوں کا لباس پہنتے رہے۔ عبدالستار اہدی جوتے بھی مردوں کے استعمال کرتے تھے۔ عبدالستار اہدی نے ہمیشہ ملیشیا کا سوٹ پہنا، جو کہ ایک مردے کے تقسیم شدہ سامان میں سے ملنے والے کپڑے کے تھان سے سلتا تھا۔ عام طور پر مرنے والے شخص کی چیزیں لواحقین استعمال نہیں کرتے تھے۔ عبدالستار اہدی جنہوں نے اس روایت کو توڑ دیا کہ مرنے والے کی اشیاء استعمال کرنا نحوست کا سبب ہے۔ میں نے اصول بنایا کہ زندگی پر سادگی رکھوں گا، کپڑے ایک ہی قسم کے پہنوں گا اور انسانی ناطے کام کروں گا۔ ایک آدمی نہ پڑھا لکھا ہے، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، لیکن پیسہ بھی آتا گیا، لوگوں نے مدد بھی کی، اللہ میاں نے مدد کی۔ یہ جو کچھ بھی ہے آج اللہ پاک کی مدد کی وجہ سے ہم ہیں۔ عبدالستار اہدی نے سوچا کہ انہیں بے بس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں بے بس اور بے سہارا لوگوں کے لیے ویلفیئر سینٹرز اور اسپتال قائم کرنے چاہیے، جہاں بے سہارا اور غریب لوگوں کو رکھا جا سکے اور ان کا علاج ہو سکے۔ ان کے ذہن میں معذور لوگوں کی مدد کرنے کا آئیڈیا بھی تھا، جس کے لیے انہوں نے بھرپور کام کیا۔ ملک بھر میں اہدی فاؤنڈیشن کی 1200 ایمبولینس کام کر رہی ہیں، جن میں سے 300 کراچی میں ہیں۔ اس کے علاوہ اہدی فاؤنڈیشن کے پاس 2 طیارے، 1 ہیلی کاپٹر، اسپیڈ بورڈ اور ربر بورڈ بھی موجود ہیں۔ مزید 3 ایئر ایمبولینس 1 ماہ میں اس بیڑے میں شامل ہو جائیں گی۔ اہدی فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک ملک کے 100 سے زائد شہروں میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں غربت بہت ہے، مفلسی بہت ہے، دولت کی تقسیم غلط ہے، فضول خرچی کرنے والا کی تعداد بہت ہے۔ 6000 نوکری ہے قریب کی، تو دن میں 3 چائے پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ کی ڈبی، 100 کی نوٹ بگاڑتا ہے۔ کہاں سے غریبی مٹے گی؟ کہاں سے کوئی انقلاب آئے گا؟ کہاں سے شعور پیدا ہوگا؟ میں اس کو اجاگر کرتا ہوں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، کہیں سے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایمانداری سے جو بھی کام کرتے ہیں کریں، پاکستانی جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمارا سیاسی، مذہبی، قبیلہ نظام اس کو چھوڑ دینا چاہیے، انسان بن جانا چاہیے، انسانی ناطے کام کرنا چاہیے۔ ملک بھر میں اہدی فاؤنڈیشن کے 300 چھوٹے بڑے مراکز موجود ہیں۔ صرف کراچی میں اہدی فاؤنڈیشن کے 8 اسپتال موجود ہیں، جن میں ایک کینسر اسپتال بھی ہے، جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اہدی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اپنا گھر کے نام سے مختلف مقامات پر 15 عمارتیں موجود ہیں، جہاں نفسیاتی مریض، لاوارث افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور ضعیف العمر افراد مقیم ہیں۔ عبدالستار اہدی 1962 میں BD ممبر منتخب ہوئے۔
ہوئے اور معروف سماجی رہنما عبدالستار اہدی نے 1962 میں سیاست میں قدم رکھا اور بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں بی ڈی ممبر کی حیثیت سے بلا مقابلہ کامیابی حاصل کی۔ 1964 میں انہوں نے ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ عبدالستار اہدی کو بعد میں سیاسی مہم جوئی غلطی محسوس ہوئی، جس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوبارہ سماجی خدمت کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 1970 میں عبدالستار اہدی نے ایک بار پھر سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر قومی و صوبائی اسمبلی دونوں کی نشستوں پر انہیں شکست اٹھانی پڑی۔ یہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا اور ان کا انتخابی نشان بوتل تھا۔ 1982 میں جنرل ضیاء الحق نے بے حد اصرار کر کے انہیں مجلس شورا کی رکنیت دی، مگر سادہ زندگی گزارنے والے عبدالستار اہدی اس پوزیشن سے خوش نہ ہو سکے۔ عبدالستار اہدی نے آج سے تقریباً 31 سال قبل 1985 میں مواج کوٹ میں اہدی قبرستان قائم کیا تھا، جہاں لاوارث افراد کو سپرد خاک کیا جاتا تھا، جبکہ ایسے مفلس اور غریب لوگ جن کے پاس اپنے پیاروں کی تدفین پر آنے والے اخراجات نہیں ہوتے تھے، ان کی تدفین بھی اہدی فاؤنڈیشن کے تحت بغیر کسی معاوضے کے کی جاتی ہے۔ دوسری جانب عبدالستار اہدی نے سب سے پہلے کھارادر میں اہدی غسل خانہ قائم کیا، جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے سہراب گوٹ کے قریب اہدی میت سرد خانہ اور غسل خانہ قائم کیا۔ اہدی ذرائع نے بتایا کہ اہدی سرد خانے میں ایک وقت میں 150 سے زائد میتوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ عبدالستار اہدی نے ایک بے سہارا بھارتی لڑکی گیتا کو بھی اہدی ہوم میں پناہ دی۔ مذکورہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ کئی برس قبل پاکستان آئی تھی اور وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی گونگی تھی۔ گزشتہ برس اہدی فاؤنڈیشن نے طویل جدوجہد کے بعد اس کے وارثوں کا سراغ لگایا اور اہدی کی اہلیہ بلقیس اہدی اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے خود بھارت گئیں، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عبدالستار اہدی کا شکریہ ادا کیا اور اہدی فاؤنڈیشن کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا، جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ لینے سے انکار کر دیا۔ گیتا تو میری جان ہے۔ نہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے اس کو، پہلے ہم نہیں سمجھے تھے یہ بیچاری پڑوسی ملک کی ہے۔ بعد میں یہ یوں کرتی تھی نا، یوں ہاتھ لگاوے اور یوں لے جاؤ۔ پھر میں سوچی اس کو، بولی یار یہ پڑوسی ملک ہے، یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ گیتا ہے۔ 1980 میں اہدی لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے، جبکہ 2006 میں بھی وہ 16 گھنٹے کے لیے ٹورنٹو ایئرپورٹ پر زیر حراست رہے۔ 2008 میں امریکی امیگریشن حکام نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر ان کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات ضبط کرتے ہوئے کئی گھنٹوں تک تفتیش کی۔ عبدالستار اہدی کے گردے کئی سال قبل ناکارہ ہو گئے تھے اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی SIUT میں باقاعدگی سے ڈائلسس کیا جا رہا تھا۔ 8 جولائی 2016 کو بابائے خدمت گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 88 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، جن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ مودی صاحب نے اپنے بچوں کو مجھے ماسٹر پرنٹ بنا دیا ہے۔ ہم کہیں بھی نہیں رکیں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ شادی سے 2 سال پہلے میں نے کام کیا ہے۔ کام کرتی تھی تو انہوں نے رشتہ دیا تھا، تو پھر ہماری ماں نے قبول کیا تھا۔ سارا کام تیار کر کے پورا سیٹ اپ گئے ہیں، ہم کو کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں کرنی پڑی، جو ان کا کام ہے وہ ہو ہی رہا ہے۔ ہم لوگ کو کمی محسوس ہوتی ہے، میرے کو کمی محسوس ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تو مر کے امر ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا گردہ کسی کا ہوگا بھی نہیں، اور اہدی دوبارہ پیدا ہوگا بھی نہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ 19 توپوں کی سلامی دی۔ ان کی میت کو گن کیریج وہیکل کے ذریعے جنازہ گاہ لایا گیا۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائے۔ عبدالستار اہدی نے اپنی پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری۔ عبدالستار اہدی ایک ایسے فرشتہ صفت شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے رنگ، زبان، نسل اور قومیت سے بالا تر ہو کر ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ وہ بے سہاروں کا سہارا، لاوارثوں کے وارث، بے یار و مددگار افراد کے مددگار اور ہمدرد تھے۔ عبدالستار اہدی کا نام ہماری قومی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔
7 دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے اہدی انتقال کے وقت تقریباً 20,000 بچوں کے سرپرست کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔ پاکستان کے 20,000 بچوں کے باپ کے خانے میں اہدی کا نام لکھا ہوا ہے۔